ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، وقال الشاعر صدیق وہ تھے جن کا ہر عمل صداقت تھا، وفا میں سب سے آگے عشق میں قیامت تھا، نبی کے بعد امت کی بنی جو پہلی دال، خلیفہ بلا فصل حق کا وہی کمال، معزز اساتذہ اکرام اور ایک ہی کشتی میں سوار میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جس موضوع کے تحت میرے ہونٹوں کی جنبش تمہارے کانوں کی سماعت بنے گی اس کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل۔ صدر دلکار جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس وقت امت میں ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن کر امت کو سنبھال سکے۔ صدر دلکار میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مشورہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت کا پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کا امام حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا تھا، بس کون ہے جو ان سے سبقت لے جائے۔ صدر دلکار جب میں نے اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کو دیکھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق کہہ کر حضرت رسول اللہ کا ذکر کیا، صدق بہ کہہ کر حضرت رسول اللہ کے یار غار کا ذکر کیا۔ کہیں قرآن کہتا ہے اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے حضرت رسول اللہ کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد حضرت رسول اللہ کے یار غار کا ذکر کیا۔ کہیں قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پہلے حضرت رسول اللہ کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد حضرت رسول اللہ کے یار غار کا ذکر کیا۔ صدر دلکار جب اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے میں نے حدیث نبوی کو دیکھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حالت نازک ہے، میرے نبی میں اتنی ہمت نہیں، شدت نہیں، طاقت نہیں کہ لوگوں کو اٹھ کر نماز پڑھا سکے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہیں میرے آقا فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہیں میرے آقا اپنی عدم موجودگی میں کوئی کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں علم تجدینی فاتی ابا بکر۔ صدر دلکار میں اس کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہ کہوں جس کو خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ نے کہا فردینا لدنیانا ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقدمنا ابا بکر۔ صدر دلکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لگتے گرے فاطمہ کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی آگے بڑھ کر نماز جنازہ تو پڑھا دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے آقا ایک ناز سے سن رکھا ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ صدر دلکار الشافعی فی الامامہ صفحہ نمبر 116 کو کھولیے، حضرت علی فرماتے ہیں ان خیر هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر۔ صدر دلکار تقریص الشافعی کو کھولیے صفحہ نمبر 217، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ابوبکر صدیق کی ابتدا کی وہ نافرمانی سے بچ گیا۔ السنہ کو کھولیے حضرت رسول اللہ کے یار غار کی، حضرت رسول اللہ کے یار غار کی بیعت کرنے کے لیے جب علی المرتضیٰ پہنچے فرمایا لا تصریب یا خلیفہ رسول اللہ۔ حضرت ذوالفقار آپ تفسیر قمی کو کھولیے، اس میں خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو پائیں گے، اصل شیعہ موصول یہاں میں لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جو مجھ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر لعنت ہو، وما توفیق الا باللہ۔